السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، جس کا تعلق ہماری شخصیت اور معاشرتی زندگی سے ہے، اور کسی بھی انسان کی شخصیت کو اس کا کردار نکھارتا ہے۔ اس لیے ہماری ویڈیو کا موضوع بھی اچھے کردار کی تعمیر اور اس کے اثرات ہیں۔ کردار ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے ان موضوعات کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلا موضوع ہے کردار کی اہمیت۔ اسلام نے ہمیشہ اخلاقیات اور کردار کی عظمت پر زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانا تھا، کیونکہ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہمارا احترام کریں گے، اور ہم ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان ہونے کا بھی ثبوت دیں گے، کیونکہ انسان کا کردار ہی انسان کو سنوارتا اور نکھارتا ہے۔ اور آپ جتنے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، معاشرے میں آپ اتنا ہی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے کردار اور ایمان کا تعلق۔ دوستو، کردار اور ایمان کا گہرا تعلق ہے۔ جب ہم اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، تو یہ سب ہمارے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتی ہے، اور ہمیں بھی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ تیسرے نمبر پر ہے اچھے کردار کے معاشرتی اثرات۔ یعنی اچھے کردار کے اثرات صرف ہمارے ذاتی فائدے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں اور امانت داری سے کام لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ایک دیانتدار تاجر، ایک محنتی طالب علم اور ایک نیک نیت انسان اپنے کردار کی بدولت دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے کردار کی تعمیر کے طریقے۔ دوستو، اچھا کردار خود بخود پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آئیے دوستو، کچھ ایسے طریقوں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سچائی اور دیانتداری، ہر حال میں سچ بولیں اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائیں۔ صبر اور برداشت، لوگوں کی باتوں کو تحمل سے سنیں اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے معاف کر دیں۔ خود احتسابی، روزانہ اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں سدھارنے کی کوشش کریں۔ 5ویں نمبر پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی چند مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ اعلیٰ کردار کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور 6 نمبر پر ہم بات کریں گے موجودہ دور میں کردار کی اہمیت پر۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف خود غرضی، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہے، ہمیں اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ اگر ہم اچھا کردار اپنائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے اور ہم انہیں دین کی طرف بھی بلا سکیں گے۔ نمبر 7 پر ہے اچھے کردار کے انفرادی اثرات۔ دوستو، جب ہمارا کردار اچھا ہوتا ہے تو ہمیں خود اعتمادی ملتی ہے، لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ ایک اچھے کردار والا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد بھی لوگ اس کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم سب اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری ہر بات، ہر عمل اور ہر قدم
اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ہم اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو جتنا بہتر بنائیں گے، جتنا خوبصورت بنائیں گے، اتنا ہی ہم اللہ کی مخلوق کے قریب رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے معاشرے میں بھلائی پھیلے۔